الرحمن بحث علم غیب. پہلے میں ان تین کلمات پر اپنی تین باتیں رکھتا ہوں یا پھر ایک بات رکھتا ہوں جو تین کے متضمن ہے. وہ یہ کہ علم مانے جانکاری, غیب مانے چھپی ہوئی چیز کی, اور بحث مانے باب یا کوئی بھی چیپٹر. یعنی کہ ایسی جانکاری جو چیزیں چھپی ہوئی ہوں اس کے بارے میں, وہ کس کے لیے ثابت ہے, کن کن لوگوں کو حاصل ہے, کون کون لوگ جانتے ہیں, ان چھپی ہوئی چیزوں کو پورے بیان میں یہ سیکھیں گے. ٹھیک ہے, تو حضرت شروع کر رہے ہیں کہ اس میں ہم نے اس بحث میں, بحث مطلب گفتگو, بات چیت یا سبق, اس سبق میں ہم نے ایک مقدمہ رکھا. میں نے پہلے ہی بتایا ہوگا مقدمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری اصل بات شروع کرنے سے پہلے ہم نے اس اصل بات سے متعلق کچھ ضروری پہلے ضروری باتیں سمجھی جو مقدمے میں ذکر کی جاتی ہیں. تو اس چیز کو جس میں یہ ضروری باتیں ذکر کی جائیں, اصل بات سے ریلیٹڈ ضروری باتیں, وہ مقدمہ کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے, اب مقدمہ کہلاتی ہیں. تو اب مقدمے میں ظاہر سی بات ہے, اصل بات کیا ہے ہماری اسلام میں, اس بات میں اصل مقصد یا اس بحث میں مقصد ہمارا یہ ہے کہ رسول پاک کو علم غیب حاصل تھا یا حاصل ہے. ٹھیک, علم غیب حاصل ہے تو یہ اصل مقصد ہے. کہاں, اس سے پہلے علم غیب کسے کہتے ہیں یہ سمجھو. یہ علم غیب سے متعلق ضروری بات ہے نا. اب پتہ ہونا کہ غیب کہتے کسے ہیں, علم غیب کیا مطلب ہے, تو بلا وجہ تم ثابت کیے جاؤ اس چیز کو تو لوگ سمجھے نہیں ہے نا, سامنے والا سمجھے نہیں. تو اس لیے اس سے ریلیٹو, اس سے جڑی ہوئی یہ اہم بات ہے, ضروری بات ہے. تو اس لیے مقدمے میں اس کو ذکر کر دیا. اچھا, ایک مقدمہ ہے ضروری بات والا, دو باب ہیں. دو باب کیوں کا, ایک باب اس کو ثابت کرنے میں, دوسرا باب اس کو جو انکار کرتے ہیں تو وہ جو دلیلیں پیش کرتے ہیں ان دلیلوں کے جواب دینے میں. پہلا باب اپنی ان دلیلوں کو پیش کرنے میں جن سے علم غیب ثابت ہو رہا ہے ہمارے نبی پاک کے لیے, یعنی غیر اللہ کے لیے. اور دوسرا باب ان دلیلوں کے جواب میں جو دلیلیں انکار کر رہی ہیں بظاہر غیر اللہ کو علم غیب حاصل ہے اس باب میں. ٹھیک, یہ دو باب ہو گئے. کا ایک خاتمہ ہے. خاتمہ مطلب اس سے یہ خاتمے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس میں بھی تھوڑی بہت اس سے جڑی ہوئی باتیں رہتی ہیں, عارضی طور پر جو وہ اتنی اہم نہیں ہوتی لیکن جڑی ہوئی ہوتی ہیں. اس کا جڑا ہوا ہونا یہ علم میں اضافہ کرتا ہے. یہ خاتمے کا مطلب ہے. میں نے پھر سے یہ دوہرا دیا کیونکہ یہ باب پوری کتاب میں سب سے بڑا ہے. یہ باب مطلب یہ علم غیب کی بحث جو ہے نا, شاید ہر بحث سے بڑی ہے. چلو شروع کرتے ہیں مقدمے کو. مقدمے میں چند فصلیں ہیں. فصلیں مطلب چند کہہ سکتے ہیں پیراگراف ہیں, یا چند مطلب الگ الگ طرح کے پارٹ ہیں. اس میں بھی پارٹ میں بھی یعنی سبق میں بھی سبق ہیں. اچھا چلو ٹھیک ہے. پہلی فصل پڑھتے ہیں. پہلی فصل ہے علم غیب کی تعریف اور اس کے اقسام کے بیان میں, یعنی اس کی قسموں. علم غیب کسے کہتے ہیں, اس کے اقسام کتنے ہیں, اور کون سا علم غیب کس کے لیے حاصل ہے. بالکل خلاصہ ہوگا اس میں بیان. اگر تم لوگوں نے دھیان سے سنا ہوا ہوگا یہ سبق اور یہ بیان تو یقین کیجیے گا بڑا مزہ آئے گا اس کو سنتے ہوئے, کیونکہ اس میں ان ساری باتوں کو کھول کر کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے جن ساری باتوں میں مطلب جو ہے ان کے ایک طرح سے خلجان ہوتا ہے دماغ میں کہ یہ ہوگا نہیں ہوگا, ایسا ہوگا ویسا ہوگا, سب باتوں کو لے کر کے. تو انشاءاللہ پہلے علم غیب کی ایسی وضاحت کریں گے کہ دماغ میں ایک دم سے بیٹھ جائے گی. پھر اس کے بعد علم غیب ثابت ہے اس کو بیان کریں گے. غیب عربی زبان کا لفظ ہے, وہ چھپی ہوئی چیز جس کو انسان نہ تو آنکھ, ناک, کان وغیرہ حواس سے محسوس کر سکے. حواس خمسہ, حواس مطلب وہ جس کا وہ حصہ کہ جو
علم حاصل یا علم کے حصول کا آلہ بنتا ہے. آلہ مشین یا کوئی بھی ذریعہ بنتا ہے جسم کا وہ حصہ جو علم کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے, آلہ بنتا ہے. یہ حواس میں نے آپ کو سمجھانے کے طور حواس کی تعریف اپنے الفاظ میں کر دی ہے, ورنہ اس کو الگ الگ طریقے سے لوگوں نے بیان کیا ہوا ہے. حواس سے محسوس کر سکے اور نہ ہی اور نہ بلا دلیل بداہتن عقل میں آ سکے. تو دیکھو منفی یعنی کہ اس کے خلاف کوئی بات ہم کہہ رہے ہیں, اس کے خلاف بات اگر ہم اس کے خلاف بات ذکر کر کے اپنے مقصد کو بتائیں تو میرا ماننا یہ ہے, بلکہ تجربات بھی اس بات پر شاہد عدل ہیں کہ وہ بات جلدی دھستی ہے. ایسے ہی حضرت نے یہاں پر جو سمجھایا ہوا ہے فوراً ایک اس کے خلاف مثال لے کر کے آئے, جو بات کہی ہے اس کے خلاف اپوزٹ طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو جب اپوزٹ طریقے سے یعنی متضاد طریقے سے سمجھانے کی کوشش سمجھایا ہے تو یہ دماغ میں ایک دم سے گھس گئی. وہ کیسے جیسے کہ ابھی ہم نے کہا کہ بغیر کسی دلیل کے بداہتن یعنی عام طور سے کھلے عام عقل میں آ سکے بغیر دلیل کے, ایسا بھی نہیں علم غیب. جیسے کہ یہ پنجاب ہے نا, پنجاب تو پنجاب میں رہنے والا کوئی شخص ہے, اس کو یہ بمبئی علم غیب نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ علم غیب کے نہیں کہہ رہے کہ وہ عقل سے دیکھی, عقل سے اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے, سوچا جا سکتا ہے اور آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے اور کانوں سے سنا جا سکتا ہے. مطلب جو ہے اس کو ممکن ہے کہ وہ شخص ممبئی کو دیکھ کر کے آیا ہو یا پھر جو ہے ممبئی کو اس نے جو ہے کانوں سے سن لیا ہو کہ وہاں ایسا ایسا ہے, یہ ہے. تو حضرت نے اس کے ذریعے سے بتا دیا. کیوں کہہ رہا, کیونکہ وہ یا تو آنکھ سے دیکھ آیا ہے یا سن کر کہہ رہا ہے کہ ممبئی ایک شہر ہے, یہ ہے وہ ہے, بہت ساری بات ہے. یہ حواس سے علم ہوا ہے نا. جب حواس سے ہوا ہے یعنی وہی جانندریاں اور وہی حواس خمسہ جو اس کے اعضاء جسمانیہ سے ہیں تو اس سے ہو گیا. کانوں کی لذتیں, کانوں کی لذتیں سوری کھانوں کی لذتیں جو ہم کھانا کھاتے ہیں ان کو ان کی لذتیں جو محسوس ہوتی ہیں وہ بھی غائب نہیں ہے. کیوں کیوں نہیں ہے؟ کیا وہ تو ہم کی بات ہے کہ وہ تو حواس میں سے ایک طرح سے مطلب جو ہے جسم سے ہی ہے, اس کی دلیل بھی پیش کریں گے. اور لذتیں اور اس کی خوشبو یہ غائب نہیں. کیوں؟ یہ چیزیں اگرچہ آنکھ سے چھپی ہوئی ہیں, کان سے بھی جو ہے مخفی ہیں, مگر دوسرے حواس سے تو معلوم ہو رہی ہیں زبان کے ذریعے سے, ہے نا. تو ابھی ہم نے ساری حواس کی قید لگائی ہوئی تھی پانچوں کی. اور کہ جن اور ملک, جن یعنی جنات, ملک یعنی ملائکہ کا مطلب ملک یعنی فرشتہ, اور جنت دوزخ ہمارے لیے اس وقت غائب ہیں. کیوں؟ کیونکہ نہ ان کو ہوا سے معلوم کر سکتے ہیں اور نہ کسی دلیل کے بغیر عقل سے معلوم کر سکتے ہیں, بلکہ ہمیں اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. جبکہ ممبئی شہر کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ دلیل لاؤ, دہلی اگر ایسا ہے تو ہمیں دلیل دکھاؤ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ دہلی میں لال قلعہ ہے. ہاں یار یہ تو سب کو ہی پتا ہے لال قلعہ دہلی میں ہی ہے. تو پھر کہہ رہے ہیں کہ جو بغیر دلیل کے مطلب حاصل نہ کی جا سکے. ٹھیک ہے, وہ اب کہہ رہے آگے دو طرح کا ہوتا ہے. غیر دیکھو بالکل واضح جو بالکل بنیادی میٹر رہتا ہے کسی بھی چیز کا, وہاں سے لے کر کے چلنا ہے حضرت. کہہ رہا غیر دو طرح کا ہے, وہ جس پر کوئی دلیل قائم ہو سکے, یعنی جس غیب کو ثابت کرنے کے لیے ہم دلیل جمع کرنے پر قادر ہیں اور دلیلیں جمع بھی کر سکیں, یعنی دلائل سے معلوم ہو سکے. دیکھو وہی بات کہی انہوں نے. اور دوسرا وہ غیب کہ وہ جس کو دلیل سے بھی معلوم نہ کیا جا سکے, حاصل نہ کیا جا سکے. تو پہلا والا جیسے کہ جنت دوزخ ہم دلیلوں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت کیا ہے, یہاں سرور مرفوعہ و اقوام موضوعہ و
کیا ہے وہ آیت کریمہ کے اس میں جنت میں یہ اس طرح سے رکھے ہوئے ہیں کہ مطلب جو ہے درخت ہیں، درخت میں جو پھل لٹک رہے ہیں وہ اتنی نیچے کہ آدمی ہاتھ بڑھا کر کے توڑ لے گا، اور پھر جو ہے رکھے ہوئے پیالے ہیں جن میں شرابیں ہیں. تو یہ دلیلوں کے ذریعے سے ہم نے جنت کے حالات حاصل کر لیے. کیسے ہیں جنت کے حالات؟ کہا اچھا خدا پاک کی ذات و صفات کے عالم کی چیزیں قرآن کی آیات دیکھ کر ان کا پتہ چل سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دلیلوں کو وہی بات کہی جو ابھی میں نے بتائی تلاوت کر کے. اور دوسرا غیب جو ہے نا کہ جو کسی دلیل سے بھی حاصل نہ ہو وہ ہے قیامت. جیسے کہ اس کی مثال ہے قیامت کا علم. سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَقُولُونَ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، یہ تمہارا وعدہ جو تمہارے رب نے تمہارے ساتھ ہوا ہے قیامت کا، یہ کب آئے گا؟ بتاؤ تو ذرا. تو پھر قل انما العلم عند اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب ان سے کہہ دیجیے گا یہ ایسا غیب ہے کہ اس غیب کو کوئی بھی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور اس کی مرضی کے، وہ جس کو عطا فرمائے. رسول پاک کو بھی اس کا علم تھا لیکن اجازت نہیں تھی بتانے کی. تو کہا یہ ایسا علم ہے، ایسا غیب ہے کہ اس کو کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا. قرآن پاک میں آیا ہے نا کہ قیامت کا علم کب آئے گی، کب ہوگی یعنی کب آئے گی، انسان کب مرے گا اس چیز کا علم، عورت کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی اس چیز کا علم، بدبخت کون ہے نیک بخت کون ہے اس چیز کی جانکاری. ان کو ہم دلائل سے بھی حاصل نہیں کر سکتے. اچھا بچہ پیٹ میں ہے اس چیز کے تعلق سے تو ہم دلائل سے حاصل کر سکتے ہیں. کب وہ دلیلیں تھوڑی ہیں، وہ تو آلے ہیں نا. دلیل کیا ہوتی ہے؟ دلیل یہ ہوتی ہے کہ مطلب جو کتابوں میں یا پھر جو ہے شواہدات سے موجود ہو. اور آلے کیا ہوتے ہیں؟ آلے ہوتے ہیں سہارے، اس کے سہارے سے ہم یا پھر وہ بھی حواس میں سے آتے ہیں نا. آلے کا وہ مشینیں جن کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ بچہ ہے بچی ہے، وہ بھی حواس میں سے آتے ہیں. تو کہا اس چیز کو بھی باہر رکھ دو بحث سے، آگے اس پر خود صاحب کتاب وضاحت کریں گے. تو نہیں کریں گے تو دیکھ لیں گے، نہیں کریں گے تو ہم بتائیں گے آپ کو. انسان کم مرے گا، عورت کے پیٹ میں بچہ ہے بچی، یہ سب کرے. اسی دوسرے غیب کو مفاتیح الغیب کہتے ہیں. وإني أعطيت مفاتيح الأرض مفاتيح الأرض ہاں مطلب حدیث کے پاس میں ہے کہ مجھے جو ہے زمین کے سائے خزانوں کی کنجیاں دی گئی. وہاں پر اس طرح سے کلمات آئے ہیں. اور مفاتیح الغیب یہ قرآن پاک میں بھی یہ لفظ آیا ہوا ہے. اور اسی دوسرے غیب کے تعلق سے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ تعالیٰ یہ غیب کسی کو نہیں دیتا ہے الا من ارتضی من رسول، ہاں رسولوں میں سے کسی کو جس کو چاہے اس کو چن لیتا ہے اور اس کو سب کچھ عطا کر دیتا ہے. وَعَلَّمَ كَمَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، جو چاہے وہ اس کو عطا فرما دیتا ہے. اب وہ کیا چاہے تو کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وہ یہ چاہتا ہے کہ خوش ہو جاؤ. انسان خوش جب ہی ہوتا ہے اسے ساری چیزیں سکھا دی جاتی ہے نا. عام طور سے ہمارے رسول پاک بھی تو بشر تھے، لیکن ایسے بشر ہیں کہ مطلب جو ہے بشر ان کی طرح کوئی بشر نہیں. عام بات، بالکل صاف بات. اسی تفسیر میں، اسی آیت کی تفسیر میں موانی ذکر ہے یؤمنون بالغیب، جو آیت کریمہ ہے نا سورہ بقرہ کی، اس کے تحت ذکر ہے. اب یہ مطلب یہاں تک انہوں نے اپنے کلمات میں سمجھایا ہوا ہے کہ غیب یہ ہوتا ہے، ایسا ایسا ہوتا ہے جس کو حواس سے حاصل نہ کیا. یہ بات انہوں نے اپنی طرف سے ایک طرح سے رکھی ہے اپنی کلمات اپنی لینگویج میں، اپنی زبان میں. اب اس کو دلائل کے ذریعے ثابت کریں گے کہ ہم نے جو کی ہے ہماری زبان ضرور تھی لیکن یہ باتیں کتابی تھی. کہا کیسے؟ کہا دیکھو نا یہ یؤمنون بالغیب کی تفسیر میں ذکر ہے والمراد به الخفي الذي لا يدركه الحس ولا، ایک تو بہت چھوٹا لکھا تقتضيه بداهة العقل. دیکھو بھائی وہی جو ہم کہہ کے آیا بھی بالکل وہ اس سے ہٹ کر کے کبھی بالکل الفاظ نہیں ہے کہ اس غیب سے مراد یہ ہے کہ وہ چھپی ہوئی چیز کہ جس کو کوئی بھی حس محسوس کی جانے والی چیز حاصل نہ کر سکے اور نہ ہی عقل اس تک پہنچ سکے. اور پھر تفسیر کبیر میں سورہ بقرہ کے شروع اسی آیت کے تحت ذکر ہے. کیا ذکر ہے؟
قول جمهور المفسرين أن الغيب هو الذي يكون غائبا عن الحاسة ثم هذا ينقسم إلى ما عليه دليل وإلى ما عليه وإلى ما لا دليل عليه. کہا مفسرین کا جو کہنا ہے جمہور مفسرین کا وہ یہی ہے کہ غیب وہی ہوتا ہے جو حواس خمسہ سے غائب ہو چھپا ہوا ہو، یعنی جس کو حواس خمسہ نہ جان سکے. لہٰذا وہ مشینیں جن کے ذریعے سے پیٹ میں بچہ پیدا ہونے کے تعلق سے پتہ چلتا ہے وہ بھی انسان کے ایک طرح سے محسوسات میں سے آتی ہیں، حواس میں سے آتی ہیں. لہٰذا وہ غیب نہیں ہوا، وہ جان لیا مشینوں کے ذریعے کہ اس کے بچہ ہے پیٹ میں، وہ غیب کیوں ہوا؟ حواس خمسہ میں سے ہے نا، یعنی کہ محسوسات میں سے ہے، تو کیسے غیب ہو جائے گا؟ اچھا اب کہا کہ یہ غیب جو حواس کے ذریعے سے معلوم، حواس سے جو ہے جدا ہو یعنی کہ چھپا ہو، تو وہ دو طرح سے ہوتا ہے. جس پر کوئی دلیل ہو یعنی دلیل کے ذریعے حاصل کی جائے، جس پر کوئی دلیل نہ ہو یعنی کہ وہ دلیل سے بھی حاصل نہ ہو سکے. تفسیر روح البیان میں ذکر ہے جنہوں نے کی تفسیر میں کہ وہ ہوا ما غاب عن الحس والعقل غائبۃ کاملہ، کہ جو حس و عقل سے مکمل، غائبۃ کاملہ مانے مکمل چھپا ہوا ہو، بحیث اس بطور لا یدرکو بظاہرۃ منہا، کسی بھی حادثے سے پتہ نہیں کیا جا سکے، جو طریق البداہہ کھلم کھلا، جو طریق البداہہ میں لم تو وہ ہوا قسمان، اور یہ دو طرح سے ہوتا ہے. لا دلیل علیہ، جس کے حاصل کرنے پر کوئی دلیل نہ ہو، وہ الذی ارید بقولہ انہ مفاتیح الغیب، اور یہ قسم قرآن پاک میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے انہ مفاتیح الغیب کے ذریعے ذکر فرمایا. وہ قسم نصر علیہ دلیل، اور ایک ایسا غیب ہوتا ہے کہ جس کو دلیلوں کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے، مطلب جس پر کوئی دلیل ہو، جس پر کوئی دلیل ہو. ٹھیک ہے، کہہ رہا ہے جیسے کہ کفسانے والا صفاتی وہ مراد، اور یہاں وہی مراد ہے. سانے والے بنانے والا صفاتی اور اس کی صفات یعنی رب تعالیٰ. فائدہ رنگ آنکھ سے دیکھا ہے. اب اس پر مطلب جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں، یا کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے تفریحات ہو رہی ہیں، اس کو بیان کر رہے ہیں اس ساری بحث پر. کہہ رہا ہے رنگ جو آنکھ سے دیکھا جاتا ہے وہ ناک سے سونگی جاتی ہے. کہا اور لذت زبان سے، کان اور آواز کان سے، یہ سب محسوس ہوتی ہیں. تو رنگت زبان اور کان کے لیے غیب ہے. رنگت کیونکہ رنگت آنکھ ہے نا، رنگت آنکھ سے تعلق رکھتی ہے، تو کیا کان کے لیے اور زبان کے لیے اس کے لیے غیب ہے. ٹھیک ہے، اور وہ آنکھ کے لیے غیب ہے اگر کوئی اللہ کا بندہ بو اور لذت کو ان کی شکلوں میں آنکھ سے دیکھ لے، وہ بھی کافی ہوگا. دیکھیں کتنی خطرناک طریقے سے انہوں نے مطلب تفریح کی ہے اس چیز پر. اسے کہتے ہیں احکام کو مرتب کرنا، اسے علم استدلالی بولتے ہیں. یعنی ایک بات کہہ دی، اس بات سے بہت سارے احکام کو جو ہے مرتب کر لیں اور اپنے آپ سے نکال لینا ہے. حضرت ابو صدیق کو اس طرح کا علم استدلالی بہت عدم درجے کا حاصل تھا. رسول پاک نے فرمایا، وہ کون سا واقعہ ہے مجھے دھیان نہیں آ رہا ہے کہ مطلب، چلو خیر، علم استدلالی جو ہے یہی ہوتا ہے. آگے بتا رہے ہیں کہ جیسے کہ اعمال قیامت میں مختلف شکلوں میں، اعمال جو ہے قیامت میں مختلف شکلوں میں نظر آئیں گے، یہ ہوگا، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے. یوم ينظر المرء ما قدمت يداه يقول الكافر يا ليتنی كنت ترابا. ينظر المرء ما قدمت يداه، جو بچے، جو لوگ آگے کر کے کام کر کے آگے بھیج چکے ہیں آخرت کے دن کے لیے، وہ دیکھیں گے، وہ لوگ دیکھیں گے، مطلب آنکھوں سے انہیں نظر آئے گا کہ انہوں نے نماز پڑھی ہے تو کتنی ٹوٹی پھوٹی کی نماز پڑھی ہے، اور انہوں نے روزہ رکھا ہے تو کیسا روزہ رکھا ہے، کہ دل میں کیا تھی اس کے شہوات جوش مار رہی تھی، لیکن روزہ اس نے رکھا ہے اس حالت میں. تو وہ سب نظر آئے گا قیامت کے دن. اور ایسے ہی سورۃ زلزال میں آخری آیات ہیں، شر یراہ و خیر یراہ. تو شر یراہ یعنی کہ کوئی بھی اچھا، ذرۃ خیر یراہ و
ضرورت نہیں رہا، یعنی کہ کوئی اگر اچھا کام کرے گا وہ بھی دیکھے گا اس کو، اور کوئی اگر برا کام کرے گا وہ بھی دیکھے گا. یہی حضرت نے کہا ہے کہ اعمال قیامت میں مختلف شکلوں میں نظر آئیں گے. اگر کوئی ان شکلوں میں یہاں دیکھ لے تو یہ بھی علم غیب کا ہی مانا جائے گا. حضور غوث پاک نے فرمایا اسی تعلق سے وما منها شهور او دهور تمر وتنقضي الا اتالي، کوئی دن، کوئی رات، کوئی مہینہ، کوئی سال نہیں ہے جو میرے پاس نہ آتا ہو اور میرے حضور کھڑے ہو کر کے یہ نہ کہتا ہو حضور میں پیر کا دن، میں جو ہے جمعرات کا دن ہوں، کل نکل جاؤں، میں جو ہے آنے والا نومبر کا مہینہ ہوں، یہ چند دنوں کے بعد آ سکتا ہوں. کوئی ایسا مہینہ، کوئی ایسا دن، کوئی ایسی رات نہیں ہوتی ہے کہ وہ نکلنے سے پہلے میری بارگاہ میں آ کر کے وہ اجازت طلب نہ کرتا ہو، بلکہ ہر ایک دن میری بارگاہ میں آتا ہے اپنے نکلنے سے پہلے، برود ہونے سے پہلے، اور کہتا ہے حضور میں نکل سکتا ہوں. تو پھر میں اجازت دیتا ہوں، تو کہیں جا کر کے اکتوبر کا مہینہ اب آیا ہے اور آتا ہے، اور اس کے بعد نومبر کا مہینہ. اسی طرح سے ربیع النور، ربیع الاغوث وغیرہ کے جو ماہ آئے وہ آتے رہیں گے. مطلب غوث پاک یہ علم غیب، مطلب انہوں نے آنکھوں سے وہ مہینے دیکھے ہیں جو ہم صرف دماغ میں محسوس کرتے ہیں کہ اکتوبر کا مہینہ یا پھر نومبر کا مہینہ یا پھر جو ہے ربیع النور کا مہینہ، ربیع الاغوث کا مہینہ، یہ جو ہم اگلے سے محسوس کرتے ہیں وہ غوث پاک اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرماتے ہیں. لہٰذا ان کے لیے مطلب جو ہے حاصل ہے یہ غیب. وہی حضرت نے کہا ہے کوئی زمانہ عالم وغیرہ نہیں ہو سکتا جب میرے پاس نہ آتا ہو اجازت نہ دیتا. اسی طرح جو چیز فی الحال موجود نہ ہو یا بہت دور ہو یا اندھیرے میں ہو، نظر نہ آتی ہو، وہ بھی غیب ہے، اور اس کا جاننا علم غیب ہے. جیسے حضور نے آئندہ آنے والی چیزوں کو ملاحظہ فرما لیا. حضرت عمر نے جو ہے نہاوند میں حضرت ساریہ کو مدینہ پاک سے دیکھ لیا اور انہیں اپنی آواز پہنچا دی، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل. اصل میں معاملہ یہ تھا کہ ساریہ، حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلب جو جنگ کے لیے گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے جو ہے لشکر کو بھیجا تھا دشمن کے پیچھے، اور خود جو ہے پہاڑ کی طرف چڑھ گئے. مطلب پہاڑ سے اتر رہے تھے یا کسی طرح سے مطلب دشمن کی اس میں تھے اپنی دفاع میں. تو پیچھے سے پہاڑ سے جو ہے دشمن نے حملہ کرنا چاہا. تو حضرت عمر اس وقت جو ہے جمعے کا خطبہ دے رہے تھے. خطبہ دیتے دیتے بولے یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف تو دیکھو، وہ دشمن تمہارے پہاڑ کی طرف سے آ رہے ہیں کچھ دشمن، اور تم پر جو ہے غالب آ جائیں گے اور تم لوگ مغلوب ہو جاؤ گے. تم پہاڑ کی طرف دیکھو اور پہاڑ کی طرف توجہ کرو، ان سب کو ریزہ ریزہ کر دو، ورنہ تم وہ جنگ ہار جاؤ گے. جب یہ کہا تھا تو آپ کہاں تھے؟ مدینہ شریف میں. اور نہاوند کہاں ہے؟ عراق سائڈ میں ہے، عراق یا ایران میں. تو اتنی دور سے مدینہ شریف اور یہ کتنا اسپیس ہے، اتنا خلا ہے. تو حضرت عمر نے اپنی آواز بھی پہنچا دی اور دیکھ بھی لیا. تو یہ بھی ان کے لیے غیب کا علم حاصل ہے. کہہ رہا ہوں کہ پنجاب میں بیٹھ کر مکہ شریف وغیرہ کی خبریں دینا یہ بھی علم غیب حاصل ہونا ہے. اور کہہ رہا ہوں بذریعے آلات کے جو چھپی ہوئی چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں وہ علم وہ غیب کا علم نہیں ہوتی ہیں. کہا جیسے کہ کسی آلے کے ذریعے عورت کے پیٹ کا بچہ معلوم کر لینا، یا ٹیلی فون ریڈیو کے ذریعے سے بہت دور کی آواز سن لینا. آج ہم بیٹھے بیٹھے ممبئی کی خبریں سن سکتے ہیں. تو کہا یہ نہیں ہوگا، اس کو علم غیب کیوں کہہ رہے؟ کیونکہ غیب کی تعریف میں ہم نے پہلے بتا دیا تھا اس کی ڈفرینس میں کہ جو ہوا سے معلوم نہ ہو سکے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں محسوسات سے ہیں. محسوسات مطلب آلات سے ہیں. ٹیلی فون یا ریڈیو جو آوازیں نکلتی ہیں وہ آوازیں ہوا سے معلوم ہونے کے قابل ہیں. آلے سے جو پیٹ کے بچے کا حال معلوم ہوتا ہے یہ بھی غیب کا علم نہ ہوا. جبکہ آلہ نے اس کو ظاہر کر دیا تو اب غیب کہاں رہا؟ غیب تو یہ ہوتا ہے کہ تجھے خود سے پتا چلا ہو، مطلب اس نہ عقل نے بتایا ہو اور نہ ہی ہاتھ نے بتایا ہو اور نہ ہی تیرے کسی بھی خود سے حاصل ہو گیا ہو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے نا. تو یہ آلے کے ذریعے سے پتا چلا، یعنی محسوس جو چیز ٹچ کی جا رہی ہے یا پھر حواس خمسہ میں سے کسی ایک کے ذریعے سے پتا کی جا رہی ہے. اچھا ہم نے علم غیب کا خلاصہ سن لیا اور کہہ دیا.
علم غیب کا مطلب کیا ہوا، علم غیب کن کن چیزوں پر بولا جاتا ہے، وہ ساری باتیں یہاں پر ہو گئی. اب انشاءاللہ عز و جل کل سے اس کے دلائل سیکھیں گے، علم غیب کا کی مزید وضاحت. ٹھیک ہے. ارے نوٹیفیکیشن آئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کچھ بچے دہلی میں ہیں کیا ہیں.